عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کسی کی زبان خاموش نہ رہے، تھوڑی آواز نکال لیں، اونچی آواز میں نہ پڑھیں، سب کی زبانوں پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ میرے عزیزان گرامی، واجب الاحترام میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کا ہمارا درس احادیث جو ہے وہ مسجد کی فضیلت ہے، مسجد کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ فرمایا اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کی صفات کو بھی بیان فرما دیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں، پھر انہی کے ساتھ فرمایا کہ وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور جو چیزیں ان کے اندر پائی جائیں گی وہ پھر اللہ کی مسجدوں کو آباد بھی کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو ہدایت کے راستے پر چلا دوں گا۔ اور آج ہم نے الحمدللہ دیکھا ہے اپنے اس معاشرے کے اندر جنہوں نے بھی اللہ کی مسجدوں کو آباد کیا ہے، اللہ نے ان کے گھروں کو بھی آباد کر دیا ہے، اور پھر جب وہ دنیا سے گئے ہیں تو پھر اللہ نے ان کے جنازوں کو بھی ایسا آباد کیا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ گئی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں ہی سرخرو کر کے دنیا سے ہی جو نبی ان کی رخصت فرما دی۔ تو اس لیے مسلمانوں، یہ اللہ کا گھر ہے، اور سب سے معزز، سب سے فضیلت اور مقام و مرتبہ رکھنے والا گھر جو ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اللہ کی مسجدیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کی مسجدوں کو آباد کیا جائے، اللہ کی مسجدوں کو ویران نہ کیا جائے۔ آج ہم نمازی ڈھونڈنے پہ بھی نمازی نہیں ملتا ہے، مسجدوں میں اذانیں وقت پر ہوتی ہیں، مسجدوں میں امام اور مؤذن انتظار میں رہتے ہیں کہ کاش کوئی مسلمان آ جائے، ہم مسجدوں کو آباد کر لیں۔ ہم نے اتنی بڑی اور عالی شان مسجدیں تو تیار کر دی ہیں، لیکن ذرا مسلمان سوچتے صحیح کہ ہم نے مسجدیں کس کے لیے بنا رکھی ہیں؟ کیا ہم نے یہ صرف دیواروں کو کھڑا کر دیا ہے؟ نہ مسلمان، نہ، بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت یہ جگہ بن جاتی ہے جب یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے ان کو وقف کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اس بندے کو اللہ رب العزت جنت میں گھر عطا فرمائے گا، جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے۔ اور ایک تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہ تو پوری مسجد تیار کرنے کے بارے میں ہے نا، اگر کوئی مسجد کے دیوار میں سے ایک اینٹ لگا دیتا ہے نا، اللہ اس کو بھی گھر عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو بھی درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور یہ پھر ایسا صدقہ بھی ہے اس میں، اور پھر سمجھے کہ ایک ایسا کار ثواب ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز کو وقف کر دیتا ہے، جب تک وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اللہ اس کو بھی ثواب پہنچاتا رہتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ ہے، اس لیے ہمیں ان مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام آبادیوں میں محبوب ترین جو جگہ ہیں اس کی مسجدیں ہیں، اور جو بدترین جگہ ہیں وہ بازار ہیں۔ آج اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ مسلمانہ، اور ذرا سوچتے صحیح کہ آج ہم چند افراد یہاں پہ موجود ہیں، لیکن دیکھنا جیسے ہی سورج اپنی جو نبی گود سے باہر نکلے گا، بازاروں کا رخ اس طریقے سے لوگ کریں گے، نہ تو پھر کوئی گرمی کی پرواہ ہے، نہ سردی کی پرواہ ہے، نہ بھوک نہ پیاس کی پرواہ ہے، یہاں تک کہ کئی رات تک جو نبی بازار کھلے رہتے ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے۔ ابھی عید آنے میں تقریباً 23 دن پڑے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں بازاروں کے اندر رک کر کے دیکھو تو صحیح حال وہاں پہ کیا بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے بازاروں کو آباد کر دیا ہے، اور ہم نے مسجد کو ویران کر دیا ہے۔ میرے اللہ رب العزت کے نزدیک تو سب سے زیادہ محبوب ترین جو جگہ ہیں وہ مسجدیں ہیں، وہ اللہ کے گھر ہیں، لیکن ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو اس انداز میں آباد کریں کہ بازار جو ہیں وہ شیطان کا گھر ہے، لیکن یہ میرے رحمان کا گھر ہے۔ ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس کو نماز کی صورت میں آباد کریں، ہم اس کو قرآن کی صورت میں آباد کریں، ہم اللہ کے ذکر کے ذریعے سے ان کو آباد کریں۔ لیکن مسلمانوں، آج ہم ان چیزوں سے غافل ہوئے، آج ہم ان چیزوں سے دور ہوئے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے گھروں کو تالے لگا دیے، تو پھر ہمارے گھروں میں بھی برکتوں کے تالے لگ گئے، رحمتوں کے تالے لگ گئے، یہاں تک کہ ہماری زندگیوں کے رخ جو ہیں وہ رحمتوں اور برکتوں سے موڑ دیے گئے، ہم ہر پریشانی بیماری کے اندر مبتلا کر دیے گئے۔ کوئی بھی ایسا شخص آج دنیا کے اندر ایسا میسر نہیں ہے کہ جو بھی کسی بیماری کے اندر یا پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ مسلمانوں، آج ہر بچے سے لے کے بوڑھے تک، مرد اور خواتین چھوٹی سے چھوٹی پریشانیوں کے اندر، چھوٹی سے چھوٹی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اس لیے کہ آج ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے۔ ذرا انسان مسلمان ایک دفعہ آئے تو صحیح مسجد کے اندر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اللہ کی عبادت کرے، اور انسان کے پاؤں کی انگلیوں سے لے کے انسان کے سر تک اللہ رب العزت نماز کے اندر اتنی کچھ زیادہ اس کے لیے ایکسرسائز رکھ دی ہے، اتنی زیادہ ورزش رکھ دی ہے، اور سارا دن دوڑنے سے بھی انسان کو اتنی زیادہ جو نبی ورزش نہیں ملتی ہے جتنی نماز کے اندر ملتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دور خلافت ہے، اور اس روایت کو آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ 2 عرابی شخص مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کر آئے، 2 عرابی مسجد کے اندر آئے، تو دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، سرگوشی کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے کینکری اٹھا کے ان کی طرف پھینکی، اور آپ نے اشارہ فرمایا کہ میری طرف آؤ۔ جب بلایا نا تو آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر کے جملے سنے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر آپ مدینے کے ہوتے نا تو میں آپ لوگ کو سزا دیتا۔ یہ میرے نبی کی مسجد ہے، اور اس مسجدوں کو شور کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، آپ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اور حضرت حسن بصری کو یہ فرما رہے ہیں، اور اگر تم وہ زمانہ پا لے کہ مسجدوں کے اندر جس وقت شور، جس وقت اونچی اونچی باتیں ہونا شروع ہو جائیں اور دنیا کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں، اس وقت ان کے پاس نہ بیٹھنا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو ان لوگوں کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور آج دیکھ لیں، ہماری سیاست کی باتیں مسجد کے اندر، ہماری دنیا کی باتیں سیاست کے اندر، ہمارے لڑائی جھگڑے مسجد کے اندر، ہماری ہر دنیا کے معاملات مسجدوں کے اندر۔ مسجدیں صرف قرآن کے لیے بنائی گئی ہیں، مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، مسجدیں صرف عدل اور انصاف کے لیے بنائی گئی ہیں، مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ یہاں پہ ہم اپنی سیاستوں کو بیان کرتے رہیں۔
اور یہاں پہ میں ایک اور بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر جو مساجد کی انتظامیہ حضرات جو ہوتی ہے، اس کے لیے بہت بڑا ایک انسانی سوال ہے۔ ہم نے ان مسجدوں کی جو ڈور جو ہے ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی ہے، نہ جن کو وضو کرنا آتا ہے، نہ جن کو استنجا کرنا آتا ہے، نہ نماز کے فرائض کا پتہ ہے، نہ نماز کی شرائط کا پتہ ہے، نہ اسلام کے قوانین کا پتہ ہے، نہ اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کا ان کو علم ہے۔ ہم نے مسجدوں کو صدارتیں ان کو دے دی، مسجد کے چیئرمینیاں ان کو دے دی، اور یہاں تک کہ صرف کیا اپنی چداہٹ کو جو نبی عام کرنے کے لیے وہ نہ دیکھتے ہیں مسجد کے امام کو، نہ دیکھتے ہیں مسجد کے مؤذن کو، نہ دیکھتی ہیں وہ کسی بھی حیا کا بھی جو نبی ان کو اندر ایک رتی کے برابر بھی شرم و حیا کا پیکر نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم مسجد کے صدر بن گئے ہیں۔ نانا مسلمانہ، اللہ نے تجھے ایک امتحان کے اندر ڈال دیا ہے۔ علامہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی جیسے بزرگ جو ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ، آپ فرماتے ہیں کہ مسجد کا جو صدر ہوتا ہے ان کا کام صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر آ کر نمازیوں کے اوپر اپنا غصہ نکالے، مسجد کے امام یا خطیب کے اوپر آ کر غصہ نکالے، ان کا کام یہ ہے کہ مسجد کی لیٹرینیں صاف کرے، مسجد کی صفائی اور ستھرائی کرے، کہ شاید ہو سکتا ہے اس کے دل کی غلاظت جو ہے وہ باہر آ جائے۔ حضرت عمر کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، حضرت بلال حبشی کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قمیض مبارک اتار کے مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے، اور حضرت عمر 36 لاکھ مربع میل دا مالک ہوئے اور مسجد کی صفائی اپنی قمیض مبارک اتار کے مسجد کی صفائی کریں، کہ یار میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں، ہم کس بات کی مولی ہیں، ہم جو نبی کون سے اتنے زیادہ پھنڈے خاں ہیں کہ ہم جو نبی مسجد کی ایک ٹوپی اٹھانا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ اور میری آنکھوں کے سامنے یہ ایک اس طرح کا واقعہ پیش آیا، یہ بہت بڑی ہمارے لیے سبق ہے کہ ایک دو چند پنکھے جو ہیں وہ بند نہ ہونے کی وجہ سے مؤذن کو چھٹی کروا دی گئی۔ ٹوپیاں اگر مسجد کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور اوپر سے نمازی حضرات انتظامیہ آ جائے تو بغیر کسی سوچے بچار کے، یہ نہیں کہ ان کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے یا ہاتھ ٹوٹ جائیں گے کہ وہ ٹوپی اٹھا کے وہ الگ رکھ دے، لیکن آ کے پہلے چڑھائی مؤذن یا امام کے اوپر کریں گے۔ ہم نے مسجدوں کی انتظامیہ اس طریقے سے ہم نے بنا لی ہے، لیکن مسلمانہ یاد رکھ، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، اور یہ میری آواز جہاں تک بھی جا رہی ہے، اور جو مسجد کی انتظامیہ ہے ان سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ کم از کم ہماری مساجد کی انتظامیہ اس انداز کے اندر ہونی چاہیے کہ کم از کم ان کو اتنا خیال آنا چاہیے، اور کم از کم اتنا زیادہ ان کے اندر اسلام اور دین ہونا چاہیے کہ ان کو قواعد و ضوابط کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس انداز میں کس سے بات کرنی ہے، کس لہجے میں کس سے میں نے بات کرنی ہے، اور میں نے مسجد کی آداب اور احترام کو کس انداز میں لے کر جانا ہے۔ اس لیے مسجدوں کو آباد اس انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو صدارتی عطا کر دی ہے، بس وہ جناب جی چوڑا ہو کے آ کے مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، اشارے کرتا رہے، حکم دیتا رہے، نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھے، اور پھر امام بھی ان کو مانے، سلام پھیرے، امام کون تو میں کون، میں تو مسجد کا صدر ہوں، میں تو مسجد کا خزانچی ہوں، یا میں مسجد کا سیکٹری ہوں۔ یار تو سیکٹری یا خزانچی یا صدر اپنے گھر کا ہے، لیکن اللہ کے گھر کا تو ایک خادم ہے کہ جو تجھے اللہ رب العزت نے خادمیت عطا کی ہے، اور اس کو اس انداز میں نہ لے کر جا کہ تجھے قبر کے اندر بہت سخت سوالوں کے جواب دینے پڑیں۔ آج کی تو اپنی آپ کو چداہڑ کو جو نبی عام کر لے گا، لیکن مسلمانہ یاد رکھ تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے جس وقت آنکھیں بند ہوں گی، پھر حساب بھی اتنے زیادہ ہوگا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسی انتظامیہ کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے چند جو نبی سالوں کے اندر اپنے محل بھی کھڑے کر لیے، اور ہم نے ایسی انتظامیہ کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اور ہمیں ایسا انداز بنانا چاہیے۔ اس لیے یہ اللہ کا گھر ہے، اس مسجد کو آباد کرے، دنیاوی باتیں کرنے سے پرہیز کرے اور دینی باتیں کرے۔ بات کرنی بھی ہے، اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر اتنی آواز نکالنے کے دوسرا آدمی نہ سن پائے۔ کسی نمازی کے پاس تو ویسے بھی بات نہیں کرنی چاہیے،
تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ رب العزت صحیح معنوں کے ساتھ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں کے ساتھ ہم سب مل کر، یہ صرف مؤذن یا امام یا خطیب یا مسجد کے دوسرے معاونین جو ہوتے ہیں ان کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ جو نہ بھی مسجد کی صفائی ستھرائی ہر چیز میں حصہ ڈالیں، ہر مسلمان کا حق بنتا ہے جب ہم مسجد کی صفائی کریں گے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے گا، اللہ ہمارے ذہنوں کو صاف کر دے گا، اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے گا۔ وہ عورت کی روایت آپ کو شاید یاد بھی ہوگی کہ جس وقت وہ عورت رات کو اٹھ کر مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، تو جب اس کا انتقال ہوا نا تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے اس عورت کا جنازہ پڑھا کے قبرستان کے اندر دفن کر دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بوڑھیا عورت جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، وہ کیا بیمار ہے، کہاں چلی گئی ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وصال ہو گیا ہے، وہ تو اس دنیا سے رخصت فرما گئی ہے، اور ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا تھا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، اور اس لیے ہم نے جنازہ پڑھایا، ہم نے قبرستان میں ان کو دفن کر دیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی کی ابھی ان کی قبر پر لے کر جاؤ، اور وہ مائی، وہ بی بی کتنی خوش نصیب ہے جن کی قبر کے اوپر میرے رب کا محبوب ہو، اور پھر اللہ رب العزت کا پیارا نبی ہو، آمنہ کا لال ہو، صدیق کا یار ہو۔ تو مسلمانوں، جس کی قبر پر لجپال خود تشریف لے آئیں، اس پھر مائی صاحبہ کی عظمت اور شان کیا ہو سکتی ہے، اور ان کو مقام و مرتبہ پھر جو ملا ہے وہ مسجد کی صفائی اور ستھرائی کی وجہ سے ملا ہے۔ تو اس لیے ہمارا حق بنتا ہے جہاں پہ جو چیز دیکھیں، صف پھیلی ہوئی ہے اس کو فولڈ کر دیں، ٹوپیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کو فولڈ کر کے رکھ دیں، دیکھیں لائٹ چل رہی ہے، پنکھے چل رہی ہیں، کوئی چیز بھی چل رہی ہے ان کو بند کر دیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو آپ نکل جائیں، اب یہاں پہ امام یا مؤذن کوئی نہیں بھی میسر ہوتا ہے، پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم مسجد کا خیال کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔